صفحہ نمبر 6 اور 7، پیج 6 اینڈ 7، دوسرا حصہ بہشتی زیور، استنجے کا بیان۔ استنجے کا بیان: جب سو کر اٹھے تو جب تک گٹے تک ہاتھ نہ دھو لے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہوں اور چاہے ناپاک ہوں۔ اگر پانی چھوٹے برتن میں رکھا ہو جیسے لوٹا، انجورا، تو اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر ڈالے اور 3 دفعہ دھوئے، پھر برتن دائیں ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ میں 3 دفعہ دھوئے۔ اور اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہو، بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو، تو کسی انجورا وغیرہ سے نکال لے۔ انجورا کہتے ہیں کوزے کو، یعنی وہ جو مٹی کے برتن لوٹے کی طرح بنے ہوتے ہیں، کوزے، اس کوزے کا ذکر ہو رہا ہے، انجورا یعنی کوزا۔ تو کسی انجورا کوزا سے نکال لے لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پائیں۔ اور اگر کوزا یعنی لوٹا یا کوزا جو بھی ہے وہ ایک ہی طرح کی تقریباً چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر لوٹا وغیرہ انجورا وغیرہ کچھ نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے چلو بنا کر پانی نکالے اور جہاں تک ہو سکے پانی میں انگلیاں کم ڈالے اور پانی نکال کے پہلے داہنے ہاتھ دھوئے۔ جب وہ ہاتھ مل جائے تو دانا ہاتھ جتنا چاہے ڈال دے اور پانی نکال کے بائیں ہاتھ دھوئے۔ اور یہ ترکیب ہاتھ دھونے کی اس وقت ہے کہ ہاتھ ناپاک نہ ہوں، اور اگر ناپاک ہوں تو ہرگز مٹکے میں نہ ڈالے بلکہ کسی اور ترکیب سے پانی نکالے کہ نجس نہ ہونے پاوے، مثلاً پاک رومال ڈال کے نکالے، اور جو پانی کی دھار رومال سے بہے اس سے ہاتھ پاک کر لے یا جس طرح ممکن ہو پاک کر لے۔ نمبر 2، جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس سے استنجا کرنا سنت ہے۔ جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس سے استنجا کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، اگر نجاست بالکل ادھر ادھر نہ لگے اور اس لیے پانی سے استنجا نہ کرے بلکہ پاک پتھر یا ڈھیلے سے استنجا کر لے اور اتنا پونجھ ڈالے کہ نجاست جاتی رہے اور بدن صاف ہو جائے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ بات صفائی مزاج کے خلاف ہے، البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو تو مجبوری ہے۔ نمبر 4، ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر پھیلنے نہ پائے، بدن خوب صاف ہو جائے۔ نمبر 5، ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے زیادہ پھیل جائے تو ایسے وقت پانی سے دھونا واجب ہے، بے دھوئے نماز نہ ہوگی، اور اگر نجاست پھیلی نہ ہو تو فقط ڈھیلے سے پاک کر کے بھی نماز درست ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 6، پانی سے استنجا کرے تو پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لے، پھر تنہائی کی جگہ جا کر بدن ڈھیلا کر کے بیٹھے اور اتنا دھوئے کہ دل کہنے لگے کہ اب بدن پاک ہو گیا۔ البتہ اگر کوئی شکی مزاج ہو کہ پانی بہت پھینکتی ہے پھر بھی دل اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو اس کو یہ حکم ہے کہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ دھو لے، بس اس سے زیادہ نہ دھوئے۔ نمبر 7، اگر کہیں تنہائی کا موقع نہ ملے تو پانی سے استنجا کرنے کے واسطے کسی کے سامنے اپنے بدن کو کھولنا درست نہیں۔ حق اور مختار مذہب یہی ہے کہ استنجے کے لیے کوئی کیفیت مخصوص نہیں اور نہ کوئی عدد مسنون ہے، بلکہ مقصود انفع ہے، وہ جس طریق سے حاصل ہو جائے کافی ہے۔ رہا بعض فقہا کا کیفیات بتلانا، سو ان کا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ کیفیات ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ذہن میں جس کیفیات کو معین فعلاً کا سمجھا اس کو بتلا دیا ہے۔ نہ مرد کے سامنے نہ کسی عورت کے سامنے ایسے وقت پانی سے استنجا نہ کیا کرے اور بے استنجا کیے نماز پڑھ لیوے، کیونکہ بدن کا کھولنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 8،
ہڈی اور نجاست جیسے گوبر، لد وغیرہ اور کوئلہ اور کنکر اور شیشہ اور پکی اینٹ اور کھانے کی چیز اور کاغذ سے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا برا اور منع ہے، نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو بدن پاک ہو جائے گا۔ نمبر 9، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا منع ہے۔ نمبر 10، پیشاب یا پخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنا منع ہے۔ نمبر 11، چھوٹے بچے کو قبلہ کی طرف بٹھلا کر ہنگانا یعنی اسے پیشاب کرانا متانا بھی مکروہ اور منع ہے۔ نمبر 12، استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 13، جب پخانہ پیشاب کو جائے تو پخانہ کے دروازے سے باہر بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ننگے سر نہ جائے، اور اگر کسی انگوٹھی وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ کا نام ہو تو اس کو اتار ڈالے اور پہلے بایاں پیر رکھے اور اندر خدا کا نام نہ لیوے۔ اگر چھینک آئے تو فقط دل ہی دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کچھ نہ کہے، نہ وہاں کچھ بولے نہ بات کرے۔ پھر جب نکلے تو داہنا پیر پہلے نکالے اور دروازہ سے نکل کر یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی انی الازنا وعافانی، اور استنجے کے بعد بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر یا مٹی سے مل کر دھو دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔